السلام علیکم فرینڈز، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور پریشانیوں پر ایک دم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی جنت مل جائے، لیکن جنت تو آزمائش کے بعد ہی ملے گی۔ غور کریں، میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو مجھے اتنی کے برداشت پر رشک آیا۔ پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر میں یہاں ہوتی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جو لوگ انہیں باتیں کرتے تھے، اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو وہ ناقابل برداشت باتیں تھی، میں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی کی مشکلیں تو ان کی مشکلات سے آدھی بھی نہیں ہیں، ایک ذرہ برابر ہیں، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں اور صبر نہیں کرتے اور ان چیزوں کا شکر نہیں کرتے جو ہمیں ملی ہوتی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے بارے میں، جو عالم اور جو جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں تو ان تمام لوگوں نے بڑی بڑی آزمائشیں دی ہیں، بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرے ہیں، لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر گھبرانے والے لوگ ہیں۔ میں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھی، تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بہت کے گھر ہوئی، گھر سے نکالے گئے۔ اپنے باپی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا کے لایا کرتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ اللہ اکبر! پھر قربان دینے کے لیے حکم کیا۔ کسی مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا سبب کچھ اگر ہم غور کریں، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ ان کی آزمائش میں چلا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو شکوہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئیں اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے رہے، نہ مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں کے مسائل، آزمائش کی زندگی، اگر آج کوئی کر سکتا ہے، یہ ایک ناقابل برداشت باتیں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر کوئی مالی ایسا جو انسان ہو جسے کوئی مالی مشکلات ہو، وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ہماری نبی کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے بہت عیاشی کی زندگی گزاری ہو۔ کوئی مائی کا لال حضرت امام علیہ السلام کی طرح قربانی نہیں دے سکتا اور دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس نے اسلام کی سربلندی اور حق و انصاف کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی وہ لازوال قربانی دی، جو قیامت تک ہر ظالم کا سینہ چاک کر دے گی۔ واللہ سوچ کر بھی ایک مسلمان کا ایمان ڈگمگا جائے۔ وہ اتنی بڑی قربانیاں، خود تو دین کے لیے کٹ گئے، اپنے جگر گوشوں کو بھی دین پر قربان کر دیا۔ تو کیا یہ مثال ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کو ایسے ہی امتحان دینے ہوں گے، اسی طرح صبر کرنا ہوگا، دشمنوں کو معاف کرنا ہوگا، صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ہاں، واقعی زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے، اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر، کبھی کچھ اس سے بڑی آزمائشوں سے سلگتے کوئلوں پہ لیٹ کر، چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے، لیکن آہت آہت کہتے ہوئے ایسے ہی ہمیں امتحانات دینے، تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی، مومنوں کی سنت پہ چلنا ہوتا ہے، آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے اور شکر کرنا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے صبر کر لیا ان کے لیے جنت میں بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات، تکالیف، پریشانیوں، آفات، ان تمام کے لیے ہمیں اجر دیتا ہے۔ اگر ہم صبر کر لیں تو ہمیں انشاءاللہ وہ تمام چیزیں میسر ہو جائیں گی، اور اگر ہم شکر کر لیں تو ہماری ہر دی ہوئی چیز میں برکت ہو جائے گی۔ کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو روتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں دیکھتے، ہم جو گزرنے والے بزرگان دین ہیں ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھتے، ہم ہمارے پیارے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ہمارے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھتے،
یہ میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے نبی کی زندگی میں کبھی ایسے 3 دن لگاتار نہیں آئے کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تو کیا ہم ان سے زیادہ مشکلات میں ہیں؟ ہم تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے پیٹ سو جائیں. اللہ کا شکر ہے ہم فرش پہ نہیں سوتے, ہم پتھر کے تکیے پہ سر رکھ کر نہیں سوتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر آسائش دی ہے, اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ ہم لوگ گھبرانے والے لوگ ہیں. اگر ہم ان آزمائشوں پہ سے پورا اتر جائیں, ہم صبر کر لیں, ہم شکر کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے گا. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور اس سے کم از کم اتنا ضرور آپ نے سوچا ہوگا کہ واقعی ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ گھبرانا نہیں چاہیے, اور ہمیں صبر کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جو نہیں ملی, تاکہ ہمیں اجر مل سکے. کیونکہ واویلا کرنے سے, شکوہ کرنے سے ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے صبر کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو چیزیں ملی انہیں شکر کرنا ہے. شکر کا بھی صبر کے برابر اجر ہے, لیکن ہم صبر کے ساتھ شکر بھی نہیں کرتے, جبکہ شکر کرنا تو بہت آسان ہے. دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ریڈ بٹن پہ سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا, اور ویڈیوز کو شیئر کر دیجیے گا, کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. یہ شیئر کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہم جو بات دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں تک وہ بات پہنچتی رہتی ہے. دوستوں آج کے لیے زیادہ چاہتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.